الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه رفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. چند اشعار نعت کے پڑھنے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. کافی دیر سے آپ ثنا خانی سماعت فرما رہے ہیں, چلیں 2-4 اشعار میں بھی پڑھ لیتا ہوں, لیکن سبھی حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اس کلام کے آخر میں ایک لفظ آئے گا یا رسول اللہ. ہم سبھی یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں, یہ لفظ یا رسول اللہ کی صدا آپ سب نے بلند کرنی ہے. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. جزاکم اللہ, اللہ آپ سب کا ذوق سلامت رکھے. واقعی جن حضرات نے ہاتھ اٹھایا ہے طبیعت خوش ہوئی ہے, اللہ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا, ماہ رمضان ہے, ہو سکتا ہے شب قدر ہو جائے, یا رسول اللہ کی صدائیں ایسی بلند فرمائے آج مدینے سے بھی جواب آ جائے, کربلا سے بھی جواب آ جائے. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ, بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا. تحقیق کا ساڑھے ذمہ تو آدھے ذمہ صرف نعرے, کسی کو تحقیق مطلوب ہو تو آ جائے ہمارے پاس. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا. چلے آئیے تحقیق کا ایک موتی. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. یہ نعرہ بریلی شریف سے نہیں آیا, مدینہ منورہ سے آیا ہے. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صحابہ کے غلام و اب آپ نے بھی لگانا ہے. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ ہر شخص نہیں لائے کہ مداحی محمد, ہر شخص کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا
نبی کو، کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا۔ زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند، جس طرح ہمارے ہاتھ سامنے ہے نا، ہتھیلی سامنے ہے، اس طرح ساری کائنات حضور کے سامنے ہے۔ زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے سامنے ہاتھ کی مانند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا۔ یا رسول اللہ کے نعرے کی گونج پڑ جائے، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا۔ اور شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا۔ حشر کو جو پکارے وہ تو پھر آج بھی پکار لو۔ میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حشر کے روز بھی جس نے پکارا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ حشر کے روز بھی جس نے پکارا۔ حمد و ثنا کے بعد دعائے خلا کے عالم آپ سب حضرات کا اس محفل ختم قرآن کے اندر شرکت کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن مدنی دامت برکاتہم عالیہ، جنہوں نے آج تکمیل قرآن پاک کا پروگرام رکھا ہے۔ تلاوت کلام پاک جن حضرات نے تراویح کے اندر سماعت فرمائی وہ بھی خوش بخت ہیں، جنہوں نے آپ کو قرآن پاک سنایا وہ بھی خوش بخت ہیں۔ اللہ پاک یہ خوش بختیاں ہماری قائم اور دائم فرمائے۔ تھوڑی سی بیس کم کیجیے گا اور تھوڑی آواز کھول دیجیے گا، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہم ختم قرآن پاک کی محفل کے اندر حاضر ہیں۔ اسی مناسبت سے کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ میری دعائے خلاق قدوس مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ سن اور سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج الحمدللہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے، اور یہ رات بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ ویسے تو ماہ سیام کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، یہ معین نہیں ہے، تاک راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں کہتا ہوں 27ویں ہی شب قدر ہوتی ہے۔ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ اگر آج شب قدر ہوئی نا تو آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ آج کہیں گے ثواب اتنا ملے گا گویا آپ 1000 مہینے تک سبحان اللہ کہتے رہے ہیں۔ الحمدللہ سعادت کی بات ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہم حنفی ہیں، سنی حنفی، ساتھ میں محبت کی بات ہے کہ بریلوی بھی ہیں۔ خدا کی قسم بریلوی بھی ہمیں کوئی کہتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ منافقت نہیں ہے نا، اندروں ڈھڈھوں بھی سنی، زبان نال بھی سنی، سنیوں کا کھاتے ہیں تو سنیوں کا گاتے ہیں۔
سنی حنفی بریلوی ہے بحمد اللہ تعالی، اللہ اسی عقیدے پر قائم رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے اور اسی پر بروز محشر اٹھائے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ بحمد اللہ تعالی۔ ہم سنی حنفی ہیں اور کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر سال 27ویں رمضان کو شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر بڑی عظیم رات ہے۔ کتنی عظیم رات ہے میں آگے چل کر کچھ عرض کرتا ہوں۔ ابھی آپ قرآن پاک کا مفہوم سماعت کیجئے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا۔ کسے؟ قرآن کو۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ قرآن کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی عظمت والی رات میں، قدر والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، او مخاطب تو کیا جانے کہ یہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی سوال کیا، پھر خود ہی جواب ہی دیا، خود ہی جواب ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر عام رات نہیں ہے، یہ وہ عظیم رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ آپ نے سادہ سا مفہوم اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ذرا شان نزول بیان کر دوں۔ شان نزول اس کے بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو مشہور ہے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 1000 مہینے عمر پائی، اللہ پاک کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو نفلی عبادت کی۔ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے جہاد فرمایا، شہید ہو گئے، آخر میں یہ بھی خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کا یہ ذکر پاک جب میرے رسول کے پاک صحابہ نے سنا، سنی ہوئے تھے صحابہ نے نہ دے سبحان اللہ نہ کے گج کے آکو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک کے وہ صحابہ عظمت والے، رفت والے، بلندیوں والے، عظیم الشان صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون کا ذکر پاک سنا کہ انہوں نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، نیکیاں کی، صحابہ کو رشک پیدا ہوا، مقابلے کا ذہن بنا۔ ایک صحابہ تھے مقابلہ کرتے تھے، ایک ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں، مگر صحابہ نے مقابلہ کیا نیکیوں کے اندر اور اسی مقابلہ کرتے ہیں نوٹا اندر۔ فلاں کے پاس بینک بیلنس اتنا ہے، اس سے ڈبل میرے پاس ہونا چاہیے، فلاں کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے، فلاں کا ایک بنگلہ ہے، ایک رینٹ پر ہے تو میرے پاس 4 ہونے چاہیے۔ ہم یوں دنیاوی لالچ کے اندر مستغرق ہو گئے، ہم دنیاوی مقابلے کرتے ہیں، مگر عزت والے مصطفیٰ کے عزت والے صحابہ، مولا جو صحابہ کی عزت پہ سبحان اللہ آکے مرے بھی عزت نال تے جیوے بھی عزت نال، عزت والے کریم صحابہ نے مقابلہ کیا تو نیکیوں کے اندر مقابلہ کیا۔ کہا کہ حضرت شمعون نے اتنی زیادہ نیکیاں فرمائی، اتنی لمبی عمر تک نیکیاں فرماتے رہے، تو کہا ہماری تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں، ہماری تو 60 سال 70 سال عمر ہے، ہم سے تو وہ نیکیوں میں بڑھ گیا۔ لیکن جب صحابہ پریشان ہوئے نا، صحابہ کی ایک عظیم خوش بختی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی فوراً دروازہ رسول پہ حل ہو جاتی۔ صحابہ آ جاتے دروازہ رسول پہ، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تو جو سرکار کو آتے جاتے۔ صحابہ کرام پہنچے دروازہ رسول پہ، صدیق اکبر بھی آئے، فاروق اعظم، یہ ہر نام پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، صدیق اکبر بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے، عثمان غنی بھی آئے، شیر خدا بھی آئے، عزت والے صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یاروں کو پریشان دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیوانو کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی آقا شمعون کا ذکر سننا ہے، شمعون نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، ہماری تو عمریں کم ہیں۔ صحابہ جو ہی پریشان ہوئے، صحابہ کی پریشانی پر مصطفیٰ بھی پریشان ہو گئے۔ اب حضور پریشان ہوں تو اللہ گوارا نہیں کرتا، اب تو اگر حضور پریشان ہوئے تو اللہ نے قرآن ہی نازل فرما دیا۔ فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جانا ساڈا حبیب پریشان ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ابو بکر کے چہرے پر پریشانی ہوگی تو سرکار پریشان تو ہوں گے نا، فاروق اعظم پریشان ہوں گے جن کو کعبے کے خلاف پکڑ کر اللہ سے مانگا تھا،
فاروق اعظم کی پریشانی پر سرکار پریشان نہیں ہوں گے؟ سرکار بھی مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا محبوب غم نہ کریں، یہ اس لیے پریشان ہے کہ اس نے 1000 مہینے عبادت کی تھی، نیکیاں کی تھی، تو اے حبیب ہم صرف تمہیں ایک رات عطا فرما دیتے ہیں، اس رات کے اندر آپ کے یار، آپ کے غلام، آپ کو چاہنے والے، آپ کے نوکر اس ایک رات کے اندر عبادت کر رہے ہیں، تو اے میرے حبیب میں قرآن کے اندر اعلان کرتا ہوں شمون کی 1000 مہینوں کی عبادتیں کم پڑ جائیں گی، یہ اوپر آ جائے گی، برابر کی بات نہیں ہے۔ خیر من الف شہر، خیر سپرلیٹڈ ڈگری، اس میں تفضیل کا صیغہ، فرمایا ان سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے شمون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے شب قدر ایک رات کی عبادت امتی مصطفیٰ کا کرے، حضور کا نوکر کرے اس رات میں، تو اللہ فرماتا ہے یہ اس سے بہتر ہے، ہماری نظر میں اس سے بہتر ہے۔ یارو ساڑھے کو شکلہ چنگیا نہیں سن، اے مصطفیٰ کی نسبت کا فیضان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عظیم اور بابرکت رات عطا فرما دی ہے۔ اس رات کی نیکیوں کا ریٹ بہت بلند ہے، مہنگائی سے آپ پہلے بخوبی واقف ہیں، یہ نیکیوں کے حوالے سے مہنگی رات ہے۔ اس رات میں کی گئی نیکی، اگر آپ ایک مرتبہ اس رات میں سورہ یاسین پڑھیں گے، یوں سمجھے آپ 1000 مہینے تک سورہ یاسین پڑھتے رہے۔ اس رات میں ایک مرتبہ حسین کے پاک نانے پہ درود پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے آپ 1000 مہینے تک درود پڑھتے رہے۔ یہ اللہ کی نظر میں بہت اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا قریب کر لیتا ہے اس رات میں، لہذا اس رات غفلت نہیں کرنی ہے، کریں گے نیکیوں کی کوشش۔ اس رات میں جو بندہ قیام کر لے، سرکار فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اس ایک رات میں قیام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنا چاہتا ہے، اگر ہم بخشش کی طرف مائل ہو جائیں، ہم تو مائل ہی بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اس رات پکارتی رہتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کر دوں۔ آج جو بے روزگار بیٹھے ہو، آج رات مانگ لو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ عطا فرمائے گا۔ بے اولاد بیٹھا ہے کوئی، آج رات مانگ لو اللہ کی بارگاہ سے، مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر اللہ عطا فرما دے گا۔ آج کی رات بخشش مانگنا چاہتے ہو، مانگو، اللہ کا دریائے کرم جوش پر ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ آج رات بخشش مانگنے والے محروم نہیں ہوں گے، محروم ہوگا تو وہی ہوگا جو ازلی بدبخت ہوگا، جو پکا محروم ہوگا وہ اس رات کے اندر غفلت کرے گا۔ یار نزول قرآن کی رات ہے، اور ہر سال اس رات کے اندر نزول قرآن کے جلسے بھی ہوتے ہیں، محافل بھی ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟